شہریار مہر صاحب پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے سینئر رہنما، وہ بھی مہر صاحب میرا جو سوال ہے، میں وہی سوال آپ کے پاس اگر لے کر آؤں کہ دو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، دونوں نے تفتیش کی ہے اور دونوں کی جو تفتیش کا جو نتیجہ ہے وہ 180 ڈگری پر بالکل مختلف ہے۔ اب ظاہری بات ہے کسی ایک کی تفتیش ٹھیک ہو سکتی ہے نا، اگر ایک کہہ رہا ہے کہ دہشت گردوں کا علاج کیا ہے، دہشت گردی کو سپورٹ کیا ہے، فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور دوسری کی تفتیش یا تحقیق کے مطابق کچھ بھی ایسا نہیں کیا، تو کوئی ایک چیز ٹھیک ہو سکتی ہے نا سر؟ دیکھیں، میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہمیں ویٹ کرنا چاہیے، جوڈیشل میٹر ہے، وہاں سے جو بھی ڈیسیشن آئے۔ بٹ یہ ضرور کہوں گا کہ رینجرز کی کریڈیبلٹی ایز کمپیئر ٹو سندھ پولیسز کریڈیبلٹی بہت زیادہ فرق ہے۔ سندھ پولیس کی کریڈیبلٹی I wouldn't say کہ سارز، لیکن میجورٹی سندھ پولیس کی کریڈیبلٹی ایک کویسچن مارک ہے، ویئرز رینجرز کی جو کریڈیبلٹی ہے ان کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ تو یہ ایک ڈیفرنس ضرور ہے، بٹ میں بھی یہی کہوں گا کہ جب تک کورٹ سے اس کا میٹر چل رہا ہے وہاں سے ڈیسیشن آ جانا چاہیے۔ انہوں نے پولیس کی ایکسیپٹ نہیں کی، رینجرز کی ہے، نہیں کی ہے ایکسیپٹ، لیٹ دا کورس آف ایکشن ڈیسائیڈ اٹ سیلف، کورٹ کو ڈیسیشنز لینے دیں، اور اس پہ پہلے سے ہم کیا تبصرہ کریں بیٹھ کے۔ کراچی بھی سندھ کا ہی حصہ ہے، میں وہ پیر صاحب والی بات کریکشن کر دوں، میں نے کہا سارے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، بات یہ ہے کہ یہاں پہ کراچی میں کسی کو رکاوٹ نہیں ہے، سب آئیں، سب اپنا کام کریں۔ جہاں تک پولیس کی ٹارگٹ کلنگ کی بات ہے، وہ سب سے زیادہ انکریج ہوئی ہے 2008 سے 2013 تک، جب انٹیریئر منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے اور گورنمنٹ بھی ان کی تھی، صوبے میں بھی مرکز میں بھی۔ اس وقت بھی ان کو انکریج کیا گیا، کسی نے نہیں روکا۔ میکسیمم رینجرز نے جو اس وقت ٹارگٹ کلرز پکڑے وہ ڈائریکٹ انٹیریئر منسٹری کے ڈائریکشنز پہ ریلیز کر دیے جاتے تھے۔ آج بھی وہ رینجرز کے آفیسرز موجود ہیں، ان سے پوچھیں، وہ افسوس سے بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ہم تیسری چوتھی بار پکڑ رہے ہیں، ابھی یہ ہم سے پہلے ریلیز کرائے گئے تھے۔ تو کراچی نہیں بلکہ پورے سندھ کی میں بات کروں گا کہ یہاں پہ واقعی ایک یونیک سچویشن ہے۔ کرپشن آپ پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں، لیکن سندھ میں ہر چیز ریوالو بھی کرپشن کے گرد کر رہی ہے، جو کہ کسی صوبے میں نہیں ہے، اور ہمارے سارے مسائل کی جڑ کرپشن ہے۔ اگر ہمارے پاس لا اینڈ آرڈر خراب ہے تو کرپشن کی وجہ سے، اگر ہمارے پاس سر آپ نے ایک بات کہی، آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی صوبے میں نہیں، کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کرپشن صرف سندھ میں ہے اور کسی صوبے میں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، جس طرح کی یونیک کرپشن سندھ میں ہے اس طرح کی کہیں بھی نہیں ہے۔ یونیک قسم کی یہاں کرپشن ہے، یہاں پہ ہر ڈپارٹمنٹ آپ اٹھا لیں، آپ کی ہر کام ہر چیز ریوالو کرپشن کے گرد کرتی ہے۔ باقی صوبوں میں یوں نہیں ہے، میں کہتا ہوں بلوچستان ہم سے بیٹر آف ہے۔ تو اتنی یونیک، اس کی یونیکنس کیا ہے؟ یونیکنس یہ ہے کہ یہاں پہ ایکسپرٹیز حاصل ہے ہمارے لوگوں کو، جو کہ حکومت میں 2008 سے بیٹھے ہیں۔ آپ ایک ڈپارٹمنٹ اٹھا لیں، پیر صاحب کا اپنا ڈپارٹمنٹ اٹھا لیں جس میں یہ 5 سال ایجوکیشن کے وزیر رہے، اس وقت ایجوکیشن کے کیا حالات ہیں۔ لوگ ٹیچرز آپ کے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، آدھوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی، آدھوں کے پاس جعلی آرڈر ہیں جو 6-6 7-7 10-10 لاکھ کے انہوں نے خریدے ہیں۔ انہوں نے نہیں کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کیا، لیکن ڈپارٹمنٹ کی میں صرف مثال دے رہا ہوں۔ آپ کوئی ڈپارٹمنٹ اٹھا لیں، میں اس پہ آپ کو تفصیلات دینے کو تیار ہوں کہ کس طرح آپریٹ ہو رہا ہے۔ 90% کوئی ڈپارٹمنٹ اٹھا لیں، آپ کے بقول وہاں پہ کرپشن ہی کرپشن ہے۔ ایک بریک مہر صاحب، سر یہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس آپ بنا رہے ہیں، اور شاید کو 9 جنوری کو کوئی ملاقات ہو رہی ہے کنگری ہاؤس میں، تو جس اپوزیشن الائنس میں ایم کیو ایم شامل نہیں ہوگی سندھ میں، وہ کس قسم کا گرینڈ اپوزیشن الائنس ہوگا؟ اور پیپلز پارٹی کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ دیکھیں، اس طرح نہیں ہے، یہ آپ تھوڑا اس کو آگے لے کے چلے گئے۔ ہماری پہلی میٹنگ تھی، انڈیویجولز ہیں سارے، سٹیٹسز، کوئی فارمر چیف منسٹرز ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، ان کو ملا کے ایک فارملائز شکل میں لانے میں ٹائم لگے گا۔ وہ تو ہماری پہلی میٹنگ تھی جس پہ میڈیا وغیرہ زیادہ آ گئی، ڈیسیشنز میں بھی شاید 9 جنوری کو بھی نہ ہو سکے، اور یہ بالکل ڈیسائیڈڈ نہیں ہے کہ ایم کیو ایم یا پی ٹی آئی یا جماعت اسلامی اس کا حصہ نہیں ہوں گی، ایسا کوئی ڈیسیشن نہیں ہوا ابھی تک۔ ہم پہلے یہ بیسک اس کا جوڑیں گے، اس کے بعد پھر ایم کیو ایم ایک بڑی پارٹی ہے سندھ کی، اس کو تو ہم ڈینائی کر نہیں سکتے۔ ہماری اگر پورے گرینڈ الائنس کی سیٹیں ملائیں تو ہماری 22-24 سیٹیں بنتی ہیں، ایم کیو ایم کی 53-52 سیٹس ہیں سندھ میں، تو اس میں کوئی ڈینائل میں نہیں ہے۔ ہم بالکل یہ سب چیزیں کریں گے، لیکن ہم پہلے اس کو تھوڑا ایک فارملائز شکل دے کے پھر آگے موو کریں گے۔ دوسرا، آپ نے یہ جو پہلے بات ہوئی تھی ریزولوشن کی، شانیو صاحب نے
देखते रहिएगा चाय साहब।